दर्द दिल से अपील करूंगा, एहतियात दें, कौम आपकी तरफ देख रही है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, दोनों गवर्नमेंट्स को भी मोबिलाइज करूंगा। हमारे जो ऑपोजिशन है उनका मर्जी है वो जलसा जलसा खेलते रहें। नया चूरन बेचा जा रहा है कि जनाब पीटीआई जलसे ना करे। सलाब में इंशाल्लाह इमरान खान और उसकी टीम और उसकी हुकूमतें वो काम करेंगी जो तुम सारी जिंदगी लगे रहो नहीं कर सकते। हमारा जो प्रायोरिटी है इस सैलाब के मुतासरीन के दुख दर्द में शामिल होने हैं। हम लोग किधर जाएं, हमारे जाएं सारे गिर गए हैं, सारे घर गिर गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। आप यकीन मानें कि जो तबाही नजर आ रही है इतनी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा तबाही है। एंड लेट मी एक्सप्लेन कैसे। मसलन बारिश आई, पानी बहुत आ गया और बड़ी शाहराएं डूब गईं, पुल टूट गए, तो एक शहर का दूसरे शहर से राब्ता खत्म हो गया। और ये बात सवात से लेकर यानी नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान से लेकर लसबेला तक बिल्कुल सादिक आ रही है। जब एक शहर का राब्ता दूसरे से टूट गया तो कोई पता नहीं है पिछले शहर में क्या हो रहा है या उससे अगले शहर में क्या हो रहा है। और बात यहां तक नहीं है, बात इससे आगे बढ़ती है कि मसलन सवात में जो एक बड़ा रोड है उसकी फुटेज तो मोबाइल पे आ गई, लेकिन सवात के पहाड़ों के अंदर जो वादियां हैं जो तबाह हुई हैं किसी को कोई इल्म नहीं है, क्योंकि वहां तो मोबाइल चार्ज नहीं हो रहे थे, बिजली नहीं थी या टावर गिर गए थे। सिमिलरली आप चारसदा आ जाएं, आप नौशहरा का जो मैदानी इलाका है, सड़कें बंद हो गई, मैदानी इलाके में क्या हो रहा है कोई पता नहीं है। तौसा से आगे पहाड़ तक को सलेमान तक जो इलाका है जो कुछ हो रहा है कोई इल्म नहीं है। राजनपुर डीजी खान के ट्राइबल एरियाज में क्या हो रहा है कोई पता नहीं है। कोयटा खुजदार कलात मस्तूंग हाईवे से दूर सैकड़ों किलोमीटर दूर पहाड़ों पर जो बारिश हुई है क्या हो रहा है कुछ इल्म नहीं है। लिहाजा अभी तो खुदा खैर करे, लेकिन ये सब कुछ नहीं है जो नजर आ रहा है। और रद्द अमल देख लें, वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम सियासत से बालातार होकर काम करना चाह रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी यही बात की, उन्होंने कहा कि मुखालफीन जलसे करते रहें लेकिन हमारा काम खिदमत करना है। खुद इमरान खान ने भी आज जेलम के जलसे में कहा कि मैं सैलाब मुतासरीन के लिए काम करूंगा। हम इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे। दो अहम शख्सियात हमारे साथ होंगी। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पीटीआई के मरकजी रहनुमा साबिक वफाकी वजीर सेनेटर आदम खान सवाती साहब, जो इस वक्त अभी अभी नारान कागान जहां कल कोई 20 से ज्यादा इंसान हलाक हुए थे वहां का दौरा करके पहुंचे हैं। बहुत शुक्रिया आदम खान सवाती साहब, आपने वक्त दिया। और नाजरीन, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा साबिक चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नदीम अफजल चंद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। आदम खान सवाती साहब, कल हजारे में भी बड़ा नुकसान हुआ, अब वहां पर कोई 20 से ज्यादा अफराद के जान बहक होने की तलात आई। आप तो अभी कागान नारान से होके आए, क्या सूरत हाल जो आपने आंखों से देखी? देखें, ये मैं समझता हूं कि ये जो आप प्रोग्राम करा रहे हैं ये सदका जारिया है। मेरा और आपका मजहब या मेरा और आपका दीन ये कह रहा है कि एक आदमी की जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है। और ये प्रोग्राम देखने वाले आपके जितने लाखों नाजरीन, खासकर आपके डबीन हजारा के अंदर भी जो है उसको देखेंगे और उसको अप्रिशिएट करेंगे। जो जिस बात का आपने बताया है, मैं समझता हूं कि इतना संजीदगी से, इतना बारीकी से किसी ने उसका तजिया किया नहीं है। देखें, दरियाए कुनहार में आपको अब डिस्ट्रिक्ट मानसरा की तरफ लेके आ जाता हूँ कि दरियाए कुनहार ने इतना नुकसान नहीं किया। दरियाए सिरन जो है, सिंध नहीं सिरन, जी शनक्यारी वाला इतना नुकसान नहीं किया जितने नदी नालों ने किया है। ये जो आपका हमारा जो जानी नुकसान हुआ है, और एक यूनियन काउंसिल है महांडरी, जी कागान का दिल है, उधरी से गुजर के जो है आप जाते हैं आगे कागान महंडी के बाद, और उसके बाद आगे नारायण बटकुंडी, और फिर ये आगे जा रहा है। यहाँ पर मैं तो हैरान हूं कि इतने बड़े बड़े बोल्डर्स, पत्थर किस तरीके से पानी ने उठा के, जिस तरीके से कोई हल्की जैसी चीजें उठा के दूसरी तरफ फेंके।
जहां पर जानी नुकसान से ज्यादा माली नुकसान इंतहाई हुआ है, बल्कि उस यूनियन कौंसिल का जो मेन आपका इंटरमीडिएट स्कूल है, हायर सेकेंडरी माफ करना हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसकी बुनियादें जो है हिल चुकी हैं। मस्जिद एक पूरा जो है आपको एक बाजार का एक तरफ था, बिल्कुल जिस तरह है ही नहीं वहां पे। अच्छा, आपका तो खैर नाम भी सवाती है, तो सवात में भी बहुत तबाही हुई है। मदैन, कालाम, मैंगोरा और चार सद्दा, फिर नौशहरा तक। ये क्या हो रहा है आपके सूबे में? कैसे ये इस पर हम काबू पाएंगे नुकसानात पर, या जो तबाही हुई है? सर, सबसे जो बड़ी बात ये है कि मेरा ये ख्याल है कि जिस बात का आपने अंदिया दिया है कि हम सबको मिल करके हाथ जोड़कर कम अज कम जो है इस फलाही काम के लिए अपनी काविशें जो हैं उसको बरूए कार लाना है। हर सूरत के अंदर जो भी जिस किस्म की भी हुकूमत है आपकी वफाकी, उसको भी जो है काम करना चाहिए और सूबाई हुकूमत को। बल्कि मैंने तो यहाँ तक, जब कल रात को मुझे ये महादी का और कागान का और इस इलाके की तफसीलात का पता चला, तो मैंने उसी वक्त अपना जो हमारा कोर ग्रुप है उसमें ये कहा कि भाई मैं निकल रहा हूँ। मैंने उस वक्त जो, चूंकि मेरी सुबह बड़ी पार्टी मीटिंग थी, बैरिस्टर उस्मान मेरा जो बेटा है उसको मैंने भेज दिया, वो रात को ही आ चुका था। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो ऑलरेडी जो अपने ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि सबको मिलके बैठना चाहिए। तो आपकी पार्टी तो नहीं बैठ रही, बाकी तो सारे बैठे हुए हैं। कम अज कम सैलाब पे देखें, तनकीद ना समझें इस बात को, तनकीद मैं करता हूँ, आपको मालूम भी है, लेकिन अभी सैलाब मुतासरीन की जान बचाने का मरहला है अभी तो। सर, गुजारिश ये है कि मेरा इससे कतई ये मकसद नहीं है कि वो यकजा होकर अपना काम करे, अपने अपने स्फेयर के अंदर जो है ये काम करे। जो भी हुकूमत है वो अपना काम करे, सूबाई हुकूमत अपना। बल्कि मैंने तो यहाँ तक चीफ मिनिस्टर साहब को बाकायदा टेक्स्ट किया, फिर मैंने बात की, फिर मैंने वाइस प्रेसिडेंट कि आपने यहाँ पे नहीं आना। हाँ, अगर जरूरत है वहां पे मैं आया हूँ, मेरे साथ जितने भी इलेक्टेड लोग हैं यहाँ पे, साले मोहम्मद साहब, बाबर सलीम थे, सारे लोग, अहमद शाह चूंकि बीमार है, सारे उसके रिश्तेदार जो है मेरे साथ थे। मैंने कहा कि मैं आऊंगा, सारे नुकसानात को देखूंगा। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहां पे मौजूद होती, यहाँ पर जो आपका डीसी है बटनी साहब, बड़ा अच्छा आदमी है, वो मौजूद था, सारी टीम जो है मौजूद थी। कल भी मैं जो है ये सरन वैली का पूरे का जो है इंशाल्लाह ताला इसके अंदर जा रहा हूँ, नुकसानात को जो है नहीं, आपने बहुत अच्छा किया आदम खान सवाती साहब, बहुत अच्छा किया। आप पहुंच गए, आपने मौके पे जो देखा, आप बड़े अच्छे अंदाज से हमें समझा भी रहे हैं। लेकिन जो मेरा नुक्ता है, इतनी मैसिव तबाही हुई है, उससे ज्यादा तो एफर्ट चाहिए। अपने अपने सफियर में ठीक है हर कोई काम करे, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन होती है मिलकर, जिसको हम कहते हैं, मसलन एनएचए का काम है, वो वफाकी महकमा है, ये टेलीफोन वाला वफाक का इदारा होता है। इंटरेक्शन तो करना पड़ेगा। अगर दूर दूर रहेंगे मैसेजिंग तो होती रहेगी, लेकिन शायद कुछ जिंदगियां, मसलन कल आप ही के अगले जिले कोहिस्तान में वो 5 नौजवान अगर हेलीकॉप्टर वक्त पे पहुंच जाता तो उनकी जिंदगी बच जाती। बहरहाल क्या कह सकते हैं। तो मैं तो ये इस हवाले से बात कर रहा हूं। मेरा ये ख्याल है कि जब मैं जाऊंगा अपनी पार्टी को जो है रिपोर्ट दूंगा, तो जाहिर है कि हम तो पार्टी के डिसिप्लिन के पाबंद हैं और पार्टी के डिसिप्लिन के मुताबिक जो है मुझे यहाँ पे भेजा गया है। और मैंने पार्टी के डिसिप्लिन के तहत जो है चीफ मिनिस्टर को कहा रहा कि ये कोई आसान बात नहीं होती। अगर मैं यहाँ पे आता, नुकसान बहुत ज्यादा होता, या मैं देख रहा हूँ कल जो है, आज तो एक दिन लगाया, कल जो है देखूंगा बहुत ज्यादा नुकसान होगा, तो मुझ पर भी एक जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से या सूबे की तरफ से आयद होती है कि आपने तो कहा था चीफ मिनिस्टर ना है। और मैं बिल्कुल बजा कहता हूँ, इंशाल्लाह ताला मैं, मेरी टीम और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जितना डिस्ट्रिक्ट मानसरा के अंदर नुकसान हुआ है, इंशाल्लाह ताला हम उसकी तलाफी भी कर सकते हैं और उसको दुरुस्त भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला तौफीक दे, आपको हिम्मत दे कि आप नुकसान का अजाला भी करें, और आप में वो हिम्मत है भी सही। बहुत शुक्रिया आदम खान सवाती साहब। नादरीन, आंखों देखा हाल बता रहे थे जो उन्होंने सैलाब की तबाही देखी। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे स्टूडियो में पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा जनाब नदीम अफजल चंद साहब मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं
اور اس وقت ہمارے روبرو ہیں جناب ندیم افضل چاند صاحب، سابق چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، آپ تشریف لے آئے. ویسے تو پورا ملک ڈوبا ہوا ہے سیلاب میں، تباہی ہے ہر طرف، آزاد کشمیر ہو، خیبر پختونخوا ہو، پنجاب میں آدھا پنجاب ڈوب گیا، یعنی جو سرائیکی وسیب ہے، پانی پانی ہے. لیکن پنجاب حکومت کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ تو بڑے خوش ہیں، اسلام آباد آ کے بیٹھتے ہیں، ملاقاتیں کر کے چلے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پراجا صاحب، اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، دیکھیں شکریہ، آپ نے بھی یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، جو ضرورت ہے اس وقت اس ٹاپک کو پروگرام کرنے کا یا ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کا. فائدہ یہ ہوتا ہے مشینری بھی ایکٹیو ہو جاتی ہے، سیاستدانوں کی پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہیں، قوم بھی اس دھیان لگ پڑتی ہے، قوم کو بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم بجائے سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے اس وقت سیلاب کے متعلق ہی میرے خیال میں اگر لوگوں کو ایکٹیویٹی کرنی پڑے تو کرنی چاہیے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس وقت آج پرائم منسٹر بھی ابھی گئے ہوئے تھے سندھ، بلاول صاحب نے اپنا دورہ کینسل کیا اور وہ سندھ بیٹھے ہوئے ہیں 4 ملکی یورپین دورہ تھا وہ کینسل کیونکہ سندھ بہت بری طرح ڈیمیج ہوا ہے. اور ابھی میں کلام اور سوات دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن پہ اور سوشل میڈیا پہ، تو جس طرح ہوٹلز گر رہے تھے، تباہی مچی ہوئی تھی، اور بڑے دنوں سے بلوچستان میں لاشیں مل رہی تھی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو سچی بات ہے، چیف منسٹر پنجاب، بلوچستان اور کے پی کے، میں افسوس ہوا مجھے کہ ان کو ایسے موقعوں پہ اپنی عوام کے درمیان میں ہونا چاہیے. میں تو خاص طور پر چیف منسٹر پنجاب کی بات کر رہا ہوں، چودھری پرویز الہی یا ان کے سیاسی استاد چودھری مونس الہی، وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہے. ادھر آئیں دھاڑی وین آ رہے ہیں، ادھر تو کچھ نہیں نظر آ رہا. حکومت ہے پی ٹی آئی کی. میں سمجھتا ہوں خان صاحب کو، اپنی ٹیم کو، یا خان صاحب کو اپنے سارے دستے کو لے کر ساؤتھ پنجاب ان کے سابق چیف منسٹر کا گھر ہے، جس کو بیکورڈ ہونے کی وجہ سے انہوں نے چیف منسٹر بنایا. اچھا، سب سے زیادہ نقصان بھی تونسا تحصیل میں اسی تحصیل کا نقصان ہوا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ ان کے لیے کیا کر رہی ہے پنجاب حکومت، اور وفاقی حکومت کے ساتھ مل کے پنجاب حکومت کو اس وقت میں سمجھتا ہوں ایک جوائنٹ آپریشن کرنا چاہیے، ریہیبلیٹیشن ہو یا اور چیزیں. ابھی تو ریسکیو ہے، ابھی تو پھنسے ہوئے لوگ اور اس وقت. لیکن ہماری سیاست میں جس طرح اختلافات بڑھے ہوئے ہیں، جتنی پولرائزیشن ہوئی ہے، جتنی شدت ہے، اس کے وکٹم یہ عوام نہ بن جائے، یہ سیلاب زدہ عوام، جن کی میں سمجھتا ہوں مجھے جو خطرہ آنے والے دنوں میں آ رہا ہے نا، کہ ہم ریہیبلیٹیشن کے اوپر بھی سیاست نہ شروع کر دیں، پوائنٹ سکورنگ نہ شروع کر دیں، گیننگ، مطلب اپنا ایک یہ جو ماحول بنا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں بیٹھ کے بات کر کے اکٹھے چلنا چاہیے، اپنے اختلافات بلا کر ان لاشوں کا صدقے، ان اجڑے ہوئے لوگوں کے صدقے، ان کو اکٹھے ہو کے خدا را سیاست کو پیچھے کر لیں. میں نے پنجاب کے چیف سیکرٹری کامران علی افضل صاحب کو دیکھا، وہ گئے ہوئے تھے، وہ سیلاب زدگان کے درمیان بھی کھڑے. لیکن جب ہم کہتے ہیں نا منتخب نمائندے، وزیر اعلیٰ منتخب نمائندوں کے منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، اور جتنی اسٹرگل کے ساتھ بازو توڑوانے کے بعد وہ وزیر اعلیٰ بنے، انہیں تو عوام کے درمیان ہونا چاہیے، انہیں تو پہلے دن تونسا جانا چاہیے تھا، انہیں ڈی جی خان جانا چاہیے تھا. میرے خیال میں وہ بزرگ آدمی ہیں، بیمار ہوں گے، شاید اس وجہ سے نہیں جا سکے ہوں گے. ان کا یہ بھی ایشو ہوتا ہے، ہیلتھ ایشو بھی ہوتا ہے. اور میں اس وقت جو یہ اتنا آپ نے ٹاپک چھیڑا ہے، اب میں اس موقع پہ دوسری پارٹیوں پہ تنقید بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن قوم دیکھ رہی ہے. جو آپ کا پوائنٹ ہے بڑا ویلڈ ہے، آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے. چند صاحب، تنقید کی بات میں جو ذمہ داران ہیں ان کو یہ مشکل وقت پہ وہ کھڑے نہیں ہوئے تو کب کھڑے ہوں گے عوام کے ساتھ؟ میں کہتا ہوں پراچا صاحب، جتنا کوئی کھڑا ہوگا تھوڑا ہے. جتنی تباہی ہوئی ہے نا، مجھے کئی لوگوں سے میری ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے، یقین جانے ٹی وی پہ، میڈیا بھی تو آج دوسرے دن سے شروع ہوا ہے نا، لوگوں کو دکھائی نہیں بارشیں بلوچستان کی یا بلوچستان کے جو تباہی مچی ہے. پورا صوبہ میں ڈسکنیکشن ہے اس وقت، نہ کوئی ٹیلی فون چل رہا ہے، نہ کوئی سیٹلائٹ، کوئی ہر چیز بند ہے. یقیناً میں سمجھتا ہوں پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے، اور بڑے صوبے کا تو حق بنتا تھا. ساتھ بلوچستان میں بھی کرتے آپریشن، ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان بھی جاتے، ٹانگ بھی جاتے. بڑا بھائی ہے نا، فورٹ منرو سے آگے بڑے بھائی کا حق ہے. وہ. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت مجھے امید ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو میٹنگ بلانی چاہیے، چاروں وزراء اعلیٰ کی، کونسل آف کامن انٹرسٹ کی، بے شک سی سی آئی کی میٹنگ بلائیں،
اور بیٹھ کے اس کے اوپر ایک جائنٹ آپریشن کے طور پہ اس کو لینا چاہیے. دیکھیں نا وزیر اعظم اب ہو سکتا ہے کے پی کے کا چیف منسٹر یا پنجاب کا چیف منسٹر وہ پنجاب منسٹر کے ساتھ آئے نا کہ جی خان صاحب ناراض ہو رہے ہیں, تو یہ ایک نیا المیہ شروع. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں خان صاحب کی بات اس لیے نہیں کر رہا تھا, ابھی ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے. عہدہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے پاس ہے, لیکن خان صاحب ہم نے دیکھا گزشتہ روز وہ بالآخر ڈیرہ اسماعیل خان گئے, چیف منسٹر محمود خان بھی ان کے ساتھ تھے. حالانکہ جتنی سوات میں آپ نے درست کہا, جتنی سوات میں تباہی ہوئی ہے, دیر میں چترال میں تباہی ہوئی ہے, ٹانک بھی کافی دنوں سے برباد ہوا ہے. ٹانک ڈیرہ اسماعیل خان کافی دنوں سے کچھ نہیں بچا, دامان کا جو پانی آیا سارا ختم کر گیا. اس میں ایک پہلو تو یہ ہو گیا پولیٹیکل پہلو جو آپ نے ایڈمنسٹریٹو پہلو. ایک پہلو ہے کہ جو ہمارے این ڈی ایم ہے, جو ہم نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ بنائی ہوئی ہے, جو اور ہم نے اس قسم کی آفتوں سے نپٹنے کے لیے لوگوں کو کیوں نہیں پہلے اٹھایا. دیکھیں یہ تو حکومتوں کی ذمہ داری ہے نا کہ بندہ سویا ہوا ہو اور اوپر سے ریلا ہے اور سارے خاندان کو, اس کے مال مویشیوں کو ہزاروں کی تعداد میں, مال مویشی ہزاروں کی سینکڑوں کی تعداد میں زندہ لوگ بہ گئے اور ابھی بھی ڈیڈ باڈیز کہیں کو نہیں ملی. 10 لاکھ تو مویشی بہ گئے ہیں, 10 لاکھ مویشی بہ گئے. 10 لاکھ مویشی کا مطلب ہے 8 لاکھ خاندان کا اجڑ جانا, اور جن کی کل کائنات وہ ان کا سورس آف انکم وہ مویشی ہوتے ہیں. سب کچھ وہی ہے. جو عام کاشتکار یا غریب آدمی, جو غیر کاشتکار پیشہ بھی طبقے کے لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے مویشی پالے ہوتے ہیں. پارٹ ٹائم وہی اسے دودھ بھی لیتے ہیں, اسی سے گوشت لیتے, اسی کو بیچ کے 1 سال کے دانے لیتے ہیں. شادی ہو تو بیچتے ہیں مویشیوں کو, کوئی اور خرچہ آ جائے تو اب ان کا کیا بنے گا. اب ان کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں تو چند صاحب کون سوچے گا. نہیں, میرے خیال میں حکومتوں کی ذمہ داری ہے, لیکن بحیثیت شہری, عام شہری, ہر ایک کاغ بنتا ہے اس وقت کنٹریبیوٹ کرنا. چند صاحب صرف ہمیں سب سے پہلے جو لیڈ رول لیا وہ بلاول بھٹو زرداری نے لیا, وہ سید مراد علی شاہ, وہ سکھر پہنچے, لوگوں نے نعرے بھی لگائے, الٹا ان کے خلاف فوٹیجز آ رہی تھی. فوٹیجز ابھی بھی بنا رہے ہیں, ابھی بھی سوشل میڈیا کے سیل جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے خلاف فوٹیجز بنا کے نا, تو یہ کون نہیں دیکھ رہا کہ حکومت کتنا آپریشن کر رہی ہے. کراچی میں مرتضی وہاب سے لے کر مراد علی شاہ, ناصر شاہ, بلاول صاحب خود بیٹھے ہوئے, لاڑکانہ میں بھی بہت نقصان ہوا ہے نا, تو وہ سارا کچھ دکھا رہے ہیں. خیر پور ہر جگہ پہ جا کے سکر میں بیٹھے ہوئے, لیکن وہ کون نہیں صحیح سوشل میڈیا پہ. وہ ہماری اپنی بھی کوتاہی ہے, ہماری اپنی ذمہ داری بھی ہے, لیکن جو مخالفین ہیں نا ان کو چھوٹا سا ایک کلپ ایک آدمی کی ویڈیو بنوائی, پھر اس کو چڑھا دیا. یہ سندھ ہے. وہ بھائی اس وقت سیاست چھوڑ دیں خدا کے لیے, مایوسی زیادہ پھیلانا بھی. اب خان صاحب گزشتہ روز ڈیرہ اسماعیل خان گئے, جہاز پہ گئے. خان صاحب پہلے جلسوں میں مصروف تھے, اب وہ نکلے ہیں. خان صاحب کے پیچھے لوگ نکلتے ہیں, آپ مخالف ہیں مانے نہ مانے, لیکن لوگ آتے ہیں. اس سے کیا فرق پڑے گا اس موبلائزیشن ایفرٹ کو جس کا آپ ذکر کریں؟ اچھی بات ہے اگر کوئی موبلائزیشن فلڈ ریلیف کے لیے آتی ہے, وکٹمز کے ریلیف کے لیے, اور ان کی یہ تو اچھی بات ہے, لیکن زیادہ فائدہ ہوگا اگر صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت مل کے کام کریں گے. تو مل کے سارے ادارے کام کریں گے تاکہ ان میں ایک جوائنٹ ایک آپریشن ہو ان کا. اگر مل کے کام نہیں کریں گے تو کل کو یہ تانے بازی شروع ہو جائے گی. میجارٹی تو کام صوبائی حکومتوں کا ہے. چونکہ آپ پی ٹی آئی میں رہے ہیں, بڑے قریبی رہے ہیں جناب عمران خان کے, پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ, محمود خان خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ, یہ میاں شہباز شریف کے ساتھ بیٹھنا گوارا کریں گے؟ عمران خان ان کو اجازت دیں گے کہ جاؤ مل کر کوئی اسٹریٹجی بناؤ؟ اگر نہیں بیٹھیں گے تو یہ قومی جرم ہوگا, یہ کرمنل نیگلیجنس ہوگی. اس سے بڑی بددیانتی کوئی نہیں ہے کہ عوام مر رہے ہیں, اجڑ گئے ہیں, آپ ان کے لیے اپنی سیاست کے بل بوتے, اپنی سیاست چمکانے کے لیے آپ کے ہم نہیں مل بیٹھے. اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں بددیانتی نہیں ہوگی. جو فریق بھی نہیں مل بیٹھے گا. نہیں, پرائم منسٹر تو کہہ رہے ہیں, تو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں, تو میرے خیال میں بیٹھنا پڑے گا. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ پرویز الہی بھی بیٹھیں گے آ کر, محمود خان بھی بیٹھیں گے, ساری جماعتوں کو بیٹھنا چاہیے. قدوس بدنجو صاحب تو مل گئے ہیں, میں اس لیے ان کا نام نہیں لے رہا, اور جمعے کے بالکل بیٹھنا چاہیے. مراد علی شاہ بھی وہاں ملے. محمود خان صاحب کو اور پرویز الہی صاحب کو بیٹھنا چاہیے پرائم منسٹر کے ساتھ. چلیں میں اسی نقطے کو آگے بڑھاتا ہوں. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ندیم افضل چاند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب بالکل صحیح آپ نے باتیں کی کہ سیلاب ہے, بارشوں سے تباہی ہوئی ہے, اور
پاکستان کے لوگ ہیں، وہ کسی پارٹی سے ہوں، وہ کسی نقطۂ نظر سے ہوں، وہ کسی مکتبہ فکر سے ہوں، لیکن پاکستان ہے، پاکستانی ہیں. اور آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے بھی پرسوں کور کمانڈر کانفرنس کیا اور انہوں نے بھی کہا، ہدایت کی کہ ایک انسان ایسا نہیں بچنا چاہیے جہاں تک امداد نہ پہنچے. لیکن ہیں تو حکومتیں، حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہے، منتخب ہوتے ہیں، اعلیٰ عہدے سنبھالتے ہیں. ابھی صورتحال عجیب ہے، ہر طرف تباہی ہے، لیکن بائی الیکشن ہونے ہیں، یہ کام بھی ہونا ہے. جناب عمران خان 9 حلقوں میں الیکشن لڑ رہے ہیں، تو جلسوں کا پروگرام انہوں نے ترتیب دیا ہے. آپ کے خیال میں جلسے کرنے چاہیے اسی طرح جیسے ترتیب دی ہے، یا کوئی پرائرٹی بدلنا چاہیے؟ میرے خیال میں تو جی دیکھیں، سب سے زیادہ ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کو واپس اسمبلیوں میں آنا چاہیے. اچھا، خان صاحب کو میرا یہ مشورہ ہے کہ واپس اسمبلیوں میں آئیں اور اسی سیلاب کو بنیاد بنا کر ہی آئیں. یہ جو آفت آئی ہے، اس آفت کی وجہ سے ہی آ جائیں. ایک بہترین بہانہ ہے ان کے پاس واپس آنے کا، کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں نا، جو اجڑ گئے ہیں لوگ، وہ بھی اس ملک کے شہری ہیں جن کی سب کچھ برباد ہو گیا، ختم ہو گیا جی، صفحہ ہستی سے دیہاتوں کے دیہات مٹ گئے، ختم ہو گئے. تو ان کے لیے واپس اسمبلیوں میں آئیں. ان کے جو نمائندے ہوں گے، اگر وہ وفاق میں اپنی نمائندگی کا حق اس موقع پر ادا نہیں کریں گے تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے، یہ ریاست کے ساتھ زیادتی ہے، یہ پارلیمانی نظام کے ساتھ زیادتی ہے. 133-35 حلقوں میں جہاں پی ٹی آئی، میں کہتا ہوں سارے آنے چاہیے، سب کو واپس آنا چاہیے. اور رہ گئی باقی جلسوں کی بات، جلسے تو دیکھیں ہم بڑی مدتوں سے ان کی اسٹریٹجی ہے، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، آپ اور میں ان کو کیسے روک سکتے ہیں، ایک مشورہ ہی دے سکتے ہیں. اس صورتحال میں آپ واقعی خان صاحب سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے اسمبلیوں میں، جلسے ختم کریں گے، 9 حلقوں میں الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں، اس سے بھی وہ ودرا کریں گے؟ الیکشن بے شک لڑیں، الیکشن ہم کو، میں نہیں کہتا کہ وہ ودرا کریں، لیکن جو پارلیمان کے اندر ان کے ممبرز بچ گئے ہیں جن کی نمائندگی ہے، ان کی بھی پارلیمانی پارٹی میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ممبرز نے کہا ہے کہ ہمیں ہاؤس نہیں چھوڑنا چاہیے. کہا ہے آپ کو کنفرم؟ بالکل کنفرم. مالا کنڈ سے جو ایم این اے جنید صاحب نے کہا ہے، اور لوگوں نے بھی کہا. اچھا. اور ہمارے دوست ہیں کئی ایم این اے پی ٹی آئی کے جو بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں غلط فیصلہ ہے، چند لوگوں نے کروایا خان سے فیصلہ، چند لوگوں نے کروایا. اور اس سے دیکھیں پریشر بلڈ اپ کرنے، پریشر دو، ایک ہوتا ہے پریشر کہ آپ جی حکومت کے اوپر پریشر، دوسرا آپ پارلیمانی نظام کو کوشچن کر رہے ہیں، سوالیہ نشان بنا رہے ہیں. جو لوگ پارلیمانی نظام کے مخالف ہیں، جمہوریت کے مخالف ہیں، جو آلریڈی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امریت ہی ہو، ان کے بیانیوں کو تقویت پہنچ رہی ہے کہ یہ سیاستدان اس قابل نہیں ہے، یہ آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے، یہ آفت بھی آ جائے نیشنل ایشو پہ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے. آج اپوزیشن کو چاہیے تھا کہ وہ پرائم منسٹر کے گیٹ پہ کھڑی ہوتی کہ آؤ بیٹھو ری ایبلیٹیشن کی بات کرو، اسمبلی میں بیٹھے ہوتے. آج سیلاب کے موقع پہ اور بہت سارے ایشو ہیں، فوڈ کرائسس ہے آپ کے ملک میں بہت بڑا، لائف کا اس سیلاب سے پہلے اب تو بہت بڑھے گا. اچھا صاحب، سیلاب سے پہلے فوڈ کرائسس ہے. یہ آپ یہ کسان ابھی بیٹھے ہوئے ہیں بجلی کے بلوں کی وجہ سے، کھاد کی قیمتوں کی وجہ سے، اور یہ لائف سٹاک میں جو بیماریاں آئی ہیں، ہر شہر میں کسان بیٹھے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں. تو یہ کرائسس کون سے ختم کرنے ہیں؟ یہ پارلیمنٹیرین کا، سیاستدانوں کی حق ہے. اچھا، یہ آپ نے ذمہ داری عمران خان پہ ڈالی، پی ٹی آئی پہ ڈالی، واپس آئیں، لیکن آپ کی حکومت بھی تو کیس کر رہی ہے، ان پہ گرفتاریوں کی تیاریاں ہیں. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب روزانہ کہتے ہیں کہ ہاں ان کو گرفتار کریں گے. آپ کی حکومت عمران خان کو واقعی گرفتار کرنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں، مجھے تو پراجا صاحب نہیں پتا، میں تو سچی بات ہے، قانون اپنا راستہ بناتا ہے، لیکن وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے کسی کے ساتھ. ہو رہی ہے. اگر کوئی وکٹمائزیشن کہتا ہے میرے خلاف ہو رہی ہے تو اس کو پورا موقع ملنا چاہیے، عدل ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، صفائی مطلب نظر آنا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ کام. لیکن کیا 88 میں آپ کو یاد ہوگا جب صوبے میں میاں صاحب کی حکومت تھی، وفاق میں بی بی کی حکومت، اسی طرح رفٹ بنائی گئی تھی اور کیا پھر اس سے کیا نکلا؟ ٹھیک ہے، میاں صاحب لیڈر تو بعد میں بن گئے، لیکن آج وہ میاں صاحب کدھر ہیں؟ اس ملک میں نہیں ہیں، اس ملک میں آ نہیں سکتے، کیسز ہیں، جیل سے گئے ہیں. اگر سیاستدان 88 میں 90 میں ہم میچورٹی کا مظاہرہ کرتے، جو لڑتے تھے اس وقت، جن کو لوگ آپ جیسے، ہم تو اس وقت بہت چھوٹے تھے، جو سینئر لوگ کہتے تھے کہ اس نظام کو بچا لو، اس پارلیمان کو بچا لو، اس عوام کے لیے بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے بات کرو. الٹیمیٹلی شہید بی بی کی اور میاں صاحب کو بات کرنی پڑی. شہید بھٹو پھانسی لگے
جو لوگ ان کی مطالبہ کرتے تھے انہی کے ساتھ بیگم نصرت بھٹو نے MRD کی تحریک چلائی. سیاستدانوں میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, بات چیت کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے. یہ صرف اقتدار کرسی سیاست یہ نہیں ہوتی کہ میں اسمبلی میں آ جاؤں تو میں سیاستدان ہوں, میں وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھوں تو میں سیاستدان ہوں, میں اپوزیشن کی کرسی پہ بیٹھوں تو میں سیاستدان ہوتا ہے. وہ گلی میں بھی کنٹریبیوٹ کرتا ہے, وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کرتا ہے, وہ اپنی عوام کے حجرے میں بیٹھ کے بھی کرتا ہے, اپنے حجرے میں اسمبلی میں بھی بیٹھ کے کرتا ہے. اس کی ایک رائے ہوتی ہے, وہ عوام کی نمائندگی کا حق ادا کرتا ہے اور عوام اس کے اوپر اعتبار کرتے ہیں, اپنی امانتیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ایک توقع ہوتی ہے نا, پوری دنیا میں آپ نے پارلیمانی نظام چنا ہوا ہے. یہ ساری باتیں آپ کی درست ہیں. اس وقت توہین الیکشن کمیشن کا نوٹس عمران خان کے خلاف, ممنوعہ فنڈنگ کیس والا کیس عمران خان کے خلاف, دھمکی دینا عمران خان کے خلاف, اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں کیس عمران خان کے خلاف, توہین عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ والا لارجر بینچ بن گیا وہ عمران خان کے خلاف, باقی 144 کی خلاف ورزی والا تو کل ضمانت ہو گئی پرسوں. تو اس ساری صورتحال میں آپ کو عمران خان گرفتار ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں, میرے خیال میں گرفتار نہیں ہوں گے گرفتار. میرے خیال میں نہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ملک میں اس وقت جو سیزن لوگ ہیں, میں کچھ لوگوں سے ملا ہوں, وہ بیٹھ کے وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی بات چیت کرنی چاہیے اور بات چیت سے معاملات حل کرنے چاہیے. اگر خان صاحب ہائی کورٹ سے دیکھیں نہیں مانیں گے نا تو وہ میری بات سن لیں. میں ہوتا ہوگا, آپ مانتے ہیں کہ ہاں بات چیت کرنا چاہیے. خاندان سے یا پیپلز پارٹی سے وہ تکڑے نہیں ہیں, نہ ان کے ورکر کو پیپلز پارٹی کی طرح تکڑے ہیں جو کوڑے کھانے والے, جیل میں جینے والے, وہ ورکر بھی نہیں ہیں. تو نہ معصوم بچوں کو, نہ ان لوگوں کا مستقبل تباہ نہ کریں, اس نظام کو تباہ نہ کریں. میں تو ان کے ساتھ تھا, تو اس وقت بھی میں الیکشن کے فوراً بعد خان صاحب کو میں نے کہا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. سندھ بڑا صوبہ ہے, چھوٹی پارٹیوں کی بلیک میلنگ سے آپ بچ جائیں گے اور بڑی چیزوں سے. آپ نے مشورہ دیا میں نے مشورہ دیا تھا پیپلز پارٹی سے الائنس کریں. میں نے قسم سے پوچھ خان صاحب اور میں اکیلے بیٹھے. تو خان صاحب کیا کہتے تھے؟ اوپر سے 2 لیڈر آ گئے, خان صاحب نے کہا چپ کرو, ان کے سامنے بات نہیں کرو. کون تھے؟ اب تو بات پرانی ہو گئی نا, اب تو بات نہیں. میں جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی صاحب, وہ دونوں مخالف تھے. نہیں, وہ ان سے زیادہ اسد عمر صاحب, فواد چودھری صاحب, ایک ایشو تھا. یہ 4-5 لوگ یہ کہتے ہیں کہ کرپشن کے بیانیے کو نقصان پہنچتا ہے, ان لوگوں کے ساتھ بات کرنے سے. حالانکہ بریگیڈیئر اجاز شاہ وہ کہتا تھا, شیخ رشید صاحب بھی کہتے تھے کیا کہ پولیٹیکل ڈائلاگ کریں. اچھا, ہاں, یہ شیخ رشید تو پریس کانفرنس میں بھی کہتے تھے. ایک موقع پہ کہتے تھے کہ پولیٹیکل ڈائلاگ کریں. یہ جب حکومت جا رہی شاہ صاحب اسمبلی میں کہتے تھے کہ بات چیت کرنی چاہیے, لیکن دیکھیں نہیں ہوئی بات. کوئی ملک کا فائدہ ہوا. اچھا, خان صاحب وزیر اعظم بھی رہے. میرا ایک سوال ہے, مجھے ذرا سمجھنے دیں. اسد عمر اور فواد چودھری کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی سے ڈائلاگ کیا. وہ کہتے تھے اپوزیشن جماعتوں سے بات کریں گے تو ہمارے اینٹی کرپشن کے بیانیے کو نقصان پہنچے گا. تو میں نے ایک دن کیبنٹ میں کہا, میں نے خان صاحب یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سارے, ان میں سے 80% وہ ہیں جو پیپلز پارٹی, نون لیگ, کاف لیگ سے آئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کیبنٹ یہ اسی پارٹی سے آئے ہیں. اگر وہ پارٹیاں کرپٹ تھی تو ہم سارے ایماندار کیسے ہو گئے؟ میں نے یہ کہا ہم سارے, میں نے آپ نے کہا شاہ محمود صاحب بیٹھے ہیں, میں بھی بیٹھا ہوں. اگر وہ پارٹیاں کرپٹ تھی تو ہم سارے ایماندار کیسے ہو گئے؟ تو آپ پلیز, خان صاحب ہنس پڑے. تو وہ مجھے کہتے تو الٹرا ڈیموکریٹ ہے. تو میں اکثر ان کو قسم صرف یہ کہتا تھا, خان صاحب بند گلی میں نہ جائیں, بند گلی میں نہ جائیں. خان صاحب کو خود نہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ بند گلی میں جا رہے ہیں؟ دیکھیں, خود بھی سمجھدار آدمی ہے, سیزنڈ آدمی ہے. میں کیا ان کو ماشاءاللہ 22 سالہ ان کی ایک سٹرگل وہ کہتے ہیں میں نے کی, اور وزیر اعظم بھی بنے. لیکن جو ان کے ساتھ لوگ ہیں وہ بھی کبھی ڈائلاگ کا مشورہ بہت تھوڑا لوگ دیتے تھے. یہ المیہ ہے. اتنی بڑی کیبنٹ, اتنے بڑے پارلیمنٹ میں بڑے سیزن لوگ تھے, اور سارے دوسری پارٹیوں سے آئے ہوئے ہیں سوائے ایک 3-4 کے. جی جی جی, اور وہی 3-4 مخالفت کر رہے تھے, ٹکا کے مخالفت کرتے تھے. یعنی جو اوریجنل پی ٹی آئی والے تھے وہ مخالفت انہوں نے کبھی نہیں کی. ویسے اچھا, دوسری پارٹیوں سے جو ہے وہ مخالفت کرتے تھے. تو اب کیا خان صاحب کو بس ڈرا کے محض دھمکا کے رکھنا ہے, نااہل کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ وہ لوگ جو خان صاحب کو دوسری پارٹیوں سے مذاکرات نہیں کرنے دیتے تھے, کل کو خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو فائدہ کن کو ہوتا ہے؟ وہی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ بیٹھی ہے, جو بیٹھے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ ہم خان صاحب کا متبادل بن سکتے ہیں. مائی لاسٹ کوشچن, آپ کو میاں نواز شریف واپس آتے نظر آ رہے ہیں یا نہیں؟ آنا چاہیے ان کو واپس,
क्यों नहीं आना चाहिए? मैं आते की यह बात नहीं, मैं पेशीन गोई नहीं, मैं कहता हूँ आना चाहिए उनको। अगर उन्होंने इस मुल्क में सियासत करनी है, उनकी पार्टी की हुकूमत है, तो क्यों नहीं आते आप? अब तो वो ये भी नहीं कह सकते ना कि मैं विक्टिमाइजेशन मेरे खिलाफ हो रही। अदालतों को फेस करें, आए अदालतों को फेस करें, और अदालतों को इंसाफ करना पड़ेगा। बिल्कुल जो उनके साथ ज्यादती हुई उसका अजाला करना पड़ेगा। जो देखें, ये पीपल पार्टी के साथ वो अजाला किया किसी ने नहीं, ना शहीद भुट्टो के ट्रायल के साथ किसी ने किया, ना तो मियां साहब के लिए तो थोड़ा सा ऑलरेडी 10 साल बाद पहले भी इफ्तिखार चौधरी के दौर में भी केस रीओपन हो गया था। तो अभी ठीक है, वो साकिब निसार साहब ने कोई अच्छा रोल नहीं रहा उनका पाकिस्तान की जुडिशरी में। उनका दौर एक तारीख और उनका नाम एक तारीख लफ्जों में याद रखा जाएगा, लेकिन अदल नहीं हुआ मियां साहब के साथ। आप भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, आपने साकिब निसार साहब का नाम लिया, वाकई बुला सकते हैं? देखिए, क्यों नहीं बुला सकते? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हर उस इदारे को बुला सकती है जो अवाम के टैक्स के पैसों से, जिसको तनख्वाहें मिलती हैं, जिसके अखराजात होते हैं, अवाम के टैक्स के MNAs का या MPs का काम और क्या है? ओवरसाइट करना, अवाम के टैक्स की हिफाजत करना, उसको इस्तेमाल करना, उसका हिसाब किताब करना। और कौमी असम्बली और सेनेट के लिए सबसे बड़ा इदारा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है। हमने नोटिस दिया था रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार ने आना होता है। जी। वकला को बुलाया था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार यासीन आजाद साहब थे और बहुत सारे वकला की राय ली थी कि क्या हम नोटिस दे सकते? उन्होंने कहा बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब ने एक पिटीशन करा के स्टे दे दिया। अभी तो साकिब निसार साहब के पास डैम फंडिंग के पैसे हैं ना, उसका तो उनको देना चाहिए ना साहब। रजिस्ट्रार को आके बताना चाहिए वो पैसे किस अकाउंट में पड़े हुए हैं, क्यों नहीं वो पैसे कौमी खजाने में आ रहे। सुप्रीम कोर्ट ने मैं समझता हूं और भी बहुत सारे केसेस के सुप्रीम कोर्ट के पास पैसे पड़े हुए हैं, वो सारे कौमी खजाने में जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो बैंक तो नहीं है ना, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बैंक्स तो नहीं है। बहुत शुक्रिया। नदीम अफजल चंद साहब नाजरीन पीपल्स पार्टी का पर्सपेक्टिव दे रहे थे। मैं फिर कहूंगा कि जितना डैमेज हुआ है अभी तो उसका इल्म भी नहीं है, जितने वसी पैमाने पर तबाही हुई है कोई नहीं जानता। इसलिए सब अगर मिलकर काम करें, अपने अपने सफियर में ही कर लें, जैसे आदम खान सवाती साहब कह रहे थे, लेकिन फोकस ये होना चाहिए। वो सियासी जमातें भी रखें। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आज जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ खुद भी पहुंचे, बलूचिस्तान तक गए। खुदा सबको हिम्मत दे कि इस नुकसान पर, इस तबाही पर काबू पा सकें। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।